وعلى آله وأصحابه أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھ لیں. واجب الاحترام بزرگوں، اللہ جل شانہ امن والہ قیامت کے دن اپنی عرش کی کرسی پر بیٹھ کر، اپنے عدل و انصاف والی کرسی پر بیٹھ کر جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں، وہ قیامت کا منظر آنا یہ بالکل برحق ہے، یقینی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں اس کی تعلیمات دے کر اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کے ارشادات پر بھرپور یقین رکھنے والے ہیں. آپ کی ایک ایک بات سچی ہے، یقینی ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا قیامت قائم ہونے والی ہے، ہونے والی. اللہ کے روبرو ہمارے جو ہے ہمیں ہونا ہے، وہ ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے متعلق، ہمارے مال کے متعلق سوال کرنے والے ہیں، وہ کرنے والے ہیں. یہ زندگی مجھے آپ کو اللہ نے دی ہے، یہ بطور امانت ہے، اور یہ دنیا کی پوری زندگی آخرت کی تیاری کے لیے دی. اس میں کچھ مخصوص اعمال دیے ہیں کہ ان اعمال کو کرو اور آخرت میں مزے اڑاؤ. حق تو یہ تھا کہ زندگی جو اللہ نے دی ہے، یہ ساری کے ساری زندگی اور اس کے سارے اوقات ہم عبادت الہی میں گزار دیتے. لیکن اللہ نے چونکہ دنیا دی، دنیا کے ساز و سامان دیے، اسباب دیے، کچھ ضروریتیں دی ہے، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اوقات بھی دیے. حالانکہ زندگی کا جو مقصد ہے وہ تو بندگی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے دنیا کمانے کے لیے بھی ٹائم دیا، بیوی بچوں کے لیے بھی وقت دیا، اور دیگر ضرورتوں کے لیے بھی وقت دیا، اور عبادت کے لیے بہت کم وقت لیا. حالانکہ عبادت کے لیے زیادہ وقت لے سکتے تھے، لیکن بہت کم. پورے دن میں اور رات میں صرف 5 وقت کی نماز کے لیے وقت لیا. اسے ہوئی تھی تو 50 نماز فرض، لیکن جو ہے وہ کم ہوتے ہوتے 5 ہوئی. لیکن ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ جو بات کہہ دیتے وہ کہہ دیتے، پھر اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. اب 5 پڑھو گے لیکن ثواب 50 کا دیں گے، اللہ نے فرما دیا ہے. ہم نے جو طے کر دیا وہ تو ہو گیا ہے. اور اس امت کی وجہ سے بہت ساری خصوصیتیں ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں اعمال کم ہے، ثواب زیادہ ہے. ان کے تو ارادوں پر بھی ثواب ہے. پچھلی امتوں کے ساتھ یہ خصوصیت نہیں تھی، یہ ہمارے نبی کے صدقے ہمیں ملی ہے. کہ 5 پڑھو 50 کا ثواب لے جاؤ. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی 5 بھی نہ پڑھے تو پھر اس سے بڑا ظالم تو کون ہوگا بھائی. اور قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے اس کے متعلق سوال کریں گے، اور پھر اس کا جو ہے حساب میں
کمی آئے گی تو پھر اس سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ ہاں، حشر کا میدان قائم ہونے والا ہے، نمازوں کا سوال ہونے والا ہے۔ اس لیے وہ شاعر نے کہا نا کہ حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ اور ویسے بھی مجرم کا چہرہ بدل ہی جاتا ہے نا۔ ایئرپورٹ پہ بھی ہم نے دیکھا ہے نا، کچھ گڑبڑی ہوتی ہے نا سامان میں، کبھی زیادتی بھی ہوتی ہے، وہ چیک کرنے سے پہلے تمہارا چہرہ پل لیتے ہیں ہے نا بھائی، وہ آفیسر ان کا چہرہ پل لیتے کہ نہیں بھائی کچھ گڑبڑی ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، چہرہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے ساری پوزیشن حشر کے اندر کھل کے رہ جائے گی۔ تو حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ اس لیے وہ شاعر جو ہے اپنے الفاظ میں گویا ہم کو نصیحتیں کر رہا ہے کہ بے نمازی ڈرو کچھ تو اللہ سے، یہ دنیا مکار کی چال سے، آگ دوزخ کی تم کو نگل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ سوال پہلا یہی ہوگا، اور میں نے کہا اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو جنت، اور اس میں ہی پکڑ ہو گئی تو جہنم۔ بالکل شاعر نے بالکل احادیث کی روشنی میں ہمیں سمجھایا ہے کہ بے نمازی ڈرو کچھ تو اللہ سے، یہ دنیا ہے مکار کی چال سے، آگ دوزخ کی تم کو نگل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ بے نمازی سے پوچھے گا جس دم خدا، تجھ کو دنیا میں بھی کیا میرا خوف تھا؟ کچھ ڈر تھا کہ نہیں؟ اذانوں پہ اذانیں ہو رہی تھی، اذانیں سن رہا تھا، مسجد کے پاس سے پاس ہو رہا تھا، لیکن بالکل اگنور، کوئی جیسا کہ کس کو ہی اذان ہو رہی ہے۔ الگ ہی اذان تو بار بار ہر 5 مرتبہ ہم کو پکار پکار کر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، لیکن ہم یہاں اذان ہوتی ہے اور ہم گھر کی طرف جاتے ہیں، یہاں اذان ہوتی ہے نہ لوگ بریک لینے کے لیے جاتے ہیں، ٹاؤن کی طرف جاتے ہیں، اور مؤذن پکارا حی علی الصلاۃ، بھائی نماز کے لیے آؤ، بھائی کامیابی کی طرف آؤ۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ کا خوف دل میں تھا ہی نہیں کہ بے نمازی سے پوچھے گا جس دم خدا، تجھ کو دنیا میں بھی کیا میرا خوف تھا، اتنا سنتے ہی رنگت بدل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ یہ حشر کا پورا منظر کھینچا ہے، یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں، بالکل یقینی ہے۔ اس لیے شاعر نصیحت کے طور پر یوں کہہ رہا ہے کہ پنج گانا نمازیں پڑھو مومنو، اور خوف خدا سے ڈرو مومنو۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، اور جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے یقیناً وہ اللہ کا خوف رکھ رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تو ہی تو آتا ہے نماز کے لیے کہ پنج گانا نمازیں پڑھو مومنو، اور خوف خدا سے ڈرو مومنو، تم کو خدمت میں پھر حوریں مل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ کہ حور خدمت کرے گی 8 پہر، میوے جنت سے لائے گی شام و سحر، تم کو جنت میں جاگیر مل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ یہ شاعر ہے،
جو ہمیں شعر کے انداز میں نصیحت کر رہا ہے کہ نمازوں کے پڑھنے پر تو حوریں ملے گی، تمہاری جنتوں میں خدمتیں ہوگی، ہاں، لیکن چند جو ہے تھوڑی مشقت اٹھانی ہے، تھوڑی مشقت۔ اس لیے بزرگ آج ہے نا مسلمانوں کا حال یہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ دیکھو نمازوں کے پڑھنے پر فضیلتیں اور نمازوں کے نہ پڑھنے پر وعید ہے، ہم بارہا سنتے ہیں، لیکن ہم سن کر سن ہو چکے ہیں، اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، اور جو ہیں وہ بھی بوہے پابندی سے نہیں پڑھ رہے۔ پابندی سے جو پڑھنے والے ہیں اب ان کی بھی نمازوں کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ، میں نے کل بتایا تھا، سنت کے مطابق نہیں ہے، یا ہے تو اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہے، تو اس لیے اس کی فکر کرنی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھئی نماز پڑھنے والوں کی جو ہے نا دنیا میں 6 قسم ہیں۔ ایک ہے اصلی نماز پڑھنے والے، جو نمازوں کے اوقات کی بھی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، نماز بھی مستحب اور سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، اس کے مستحبات کی رعایت، سنتوں کی رعایت، واجبات کی رعایت، فرائض کی رعایت، اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو ہے اصلی نماز، اور اس نمازی والوں کے لیے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا پروانہ ہے کہ پھر وہ نمازی کو اللہ تعالیٰ بے حیائی سے بھی دور رکھتے ہیں، وہ نمازی کو جو ہے اللہ برائیوں سے بھی دور رکھتے ہیں، اور وہ نمازی اللہ کا روزانہ قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ روزانہ وہ نمازی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے، معراج المؤمنین کا لقب اس کو ملتا ہے، جو اس طرح نماز پڑھتا ہے۔ اللہ میں اصلی نمازی بنانے۔ لیکن ایک نمازی ہے تو فصلی نمازی ہوتے ہیں۔ فصلی، فصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیزن۔ رمضان کی سیزن آئی نیکیوں کی تو نمازی بن گئے، سر پر ٹوپی آ گئی، صف اول میں جگہ لے لی۔ فصل کی نماز، فصلی نماز کہ بھئی نیکی کی فصل ہے، کر لو، 1 کی 70 کر لو، 30 دن پڑھ لو، 5 نماز 70 کے حساب سے پورے سال چھٹی۔ میں نے کہتا کہ بھئی رمضان میں آ جاؤ، رمضان میں مسجد فول، جمعہ میں مسجد فول، پھر سب گل کم۔ تو یہ فصلی نماز ہے۔ تو فصلی نماز پڑھنے والے لوگ ہیں کہ جو صرف رمضان تو سیزن۔ ایک ہے نقلی نماز پڑھنے والے۔ نقلی نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کو جی تو چاہتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتے بھی ہیں، لیکن نماز کے اندر کیا پڑھنا، کیا واجب، کیا سنت، کیا مستحب، کچھ پتہ نہیں، وہ دیکھا دیکھی۔ جماعت کے ساتھ پڑھتے تو امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو وہ بھی اللہ اکبر، سجدے میں گیا تو وہ بھی سجدے میں، اٹھک بیٹھک کر لی۔ لیکن اکیلے نماز پڑھتے تو پھر دھنا دھن، کوئی نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے کچھ نہیں آتا ہے، بس نقل کر کے چلے جاتے۔ یہ نقلی نماز، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لی۔ بھئی ایک آدمی تھا نا، وہ لطیفہ یاد ہے مجھے، شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا، بہت سال پہلے۔ ایک آدمی بہرا تھا، بہرا، اور عمر بھی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کو آنکھوں سے دکھتا بھی کم تھا۔ اب اس کے پڑوس میں ایک بہت بڑا مالدار آدمی رہتا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک دن بہت سارے لوگ آنا جانا، گاڑیاں آ رہی ہے جا رہی ہے، تو اس نے سوچا کہ شاید بیمار ہوا ہوگا بھائی، اس لیے لوگ آتے جاتے خبر لینے کے لیے، چلو میں بھی لے لوں خبر۔ لیکن پھر سوچا کہ میں خبر لینے تو جاتا ہوں، لیکن ہوں بہرا، آنکھوں سے بھی برابر دکھتا نہیں ہے، اب میں کیا کہوں گا، وہ کیا جو ہے جواب دے گا، اب وہ جواب دے گا وہ تو میں سن نہیں پاؤں گا۔ تو کچھ جو ہے سوال اور جواب خود ہی طے کر کے گیا کہ پہلے جا کر تو سلام کروں گا، یہ آداب ملاقات ہے بھائی، جب بھی تم جاؤ تو پہلے سلام کر کے جاؤ، یہ آداب ملاقات۔ تو اس نے بھی سوچا میں بھی سلام کر کے جاؤں گا تو میرا سلام کا جواب دے گا، اور جواب دے گا تو تھوڑی دیر بیٹھوں گا، اور پھر میں اس کو پوچھوں گا کہ بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ ظاہری بات ہے وہ ایسا تو تھوڑی کہے گا کہ نہیں بہت بیمار ہے، یہ اچھی ہے الحمدللہ، تو میں بھی کہوں گا الحمدللہ اچھی۔ وہ کہے گا وہ تو میں سنا ہی نہیں دے گا، لیکن میں یہ اس طرح کہ وہ ایسا کہے گا کہ اچھی ہے تو میں بھی کہوں گا کہ الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر ایک سوال کروں گا کہ بھئی آپ بیمار ہے تو آپ کو کھانا وغیرہ چلتا ہے، کیا کھا رہے ہو، میں یہ سب پوچھ لوں گا۔ تو وہ ظاہری بات ہے کہ بھئی بیمار آدمی تو پھل فروٹ اور جو ہے ایک دم نرم نرم غذا کھاتا ہوگا، تو پھر میں کہہ دوں گا کہ نا بہت اچھا ماشاءاللہ یہی کھاتے رہنا، اچھی ہے، اچھی غذا ہے۔ پھر کہوں گا کہ بھئی آپ کے کون سے ڈاکٹر کا علاج چلتا ہے، ظاہری بات ہے مالدار ہے تو پھر اچھے ڈاکٹر کا علاج چلتا ہوگا،
تو وہ کہے گا کہ بھائی فلاں ڈاکٹر فلاں حکیم کا دوا چل رہی ہے، تو میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس سے بہتر حکیم ہی کوئی نہیں ہے، اس کی دوا چالو رکھنا۔ اب یہ سوال اور جواب خود ہی سوچ کر گیا، جا کر جو ہے جیسے ہی دستک دی، دروازہ کھولا گیا صاحب کے لیے، تو انہوں نے تو زور سے السلام علیکم، کیونکہ جو بہرا ہوتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ بھئی میرے کو نہیں سنائی دیتا تو دوسروں کو بھی نہیں سنائی دیتا، اس لیے وہ زور سے بولتا ہے۔ اور جو بیمار آدمی ہوتا ہے نا، بیمار، وہ جورا چرچری اس کا جو ہے مزاج ہو جاتا ہے، اور کوئی ایسا زور سے بولتا ہے تو بھی اس کو بہت اچھا لگتا نہیں۔ اب وہ آیا، وہ بہرا آدمی تھا، زور سے سلام کیا، وہ سمجھ گئے کہ یار آ بھی گیا یار، تو انہوں نے زور سے سلام کیا، تو انہوں نے بھی وعلیکم السلام کی جگہ ٹھیک ہے۔ پھر دوسری مرتبہ پھر زور سے کیسی طبیعت ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی پوچھنے کا کیا انداز ہے یار۔ اب وہ بیمار تھا بیچارہ، ان کو غصہ آیا کہ بھئی مر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا مر رہا ہوں، تو کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب وہ تو سوچ کر گیا تھا نا کہ بھئی میں تو یہ جواب دوں گا، وہ ایسا کہیں گے اچھی ہے تو میں کہوں گا الحمدللہ۔ اب وہ تو یوں کہہ رہے میں تو مر رہا ہوں، تو کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب اس کو اور غصہ آیا، ایک تو آدمی بیمار اور اس پر سے پھر یہ صاحب اس طرح کی باتیں ہو جائے تو پھر آدمی کی ٹیمپریچر اور اس کا جو پریشر ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، بغیر دوائی کے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس نے پھر بھی صبر کر لیا کہ چلو مہمان ہے، کچھ نہیں بولنا بھائی۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر جو ہے اس نے کہا کھانے میں کیا لیتے ہو، کھانا چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ تو پھر اس کو تو اور زیادہ غصہ آیا کہ کھانے میں زہر لیتا ہوں، زہر، کہ وہ اس سے اچھی غذا کچھ نہیں ہے، یہ لیتے رہنا بھائی، بہت اچھی غذا ہے۔ اور غصے میں آگے ہو تو یہ کیا ہے یار، میں زہر کھا رہا ہوں اور کہتا کہ اچھا ہے، کھاتے رہو کھاتے رہو۔ پھر جو ہے اس کا جو آخری سوال اس نے جو سوچ کر گیا تھا، اب دیکھو آنکھوں سے تو دکھتا نہیں تھا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا تھا، اب وہ اپنے اعتبار سے وہ یوں سمجھ رہا تھا کہ میں عیادت کر رہا ہوں، اس کی خبر گیری کر رہا ہوں۔ اب وہ کہہ رہا ہے آخر میں کہ اچھا حکیم، کون سے حکیم کا علاج چل رہا ہے، کون سا ڈاکٹر علاج کر رہا ہے؟ اب یوں تک کہ میں مر رہا ہوں تو کہ الحمدللہ، زہر کھا رہا ہوں تو اس سے اچھی غذا نہیں، اور پھر حکیم کا پوچھ رہا ہے تو کہ بھئی اب تو ہے نا ملک الموت ہی میرا حکیم بنے گا بھئی، ہاں ملک الموت کا انتظار ہے، تو ہو اس سے بہتر تو حکیم ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر حکیم ہی کوئی نہیں، ہاں اس کو برابر پکڑے رکھنا۔ اب تو کہے گا، پھر اس نے کہا کہ بس اب زیادہ سوال نہیں کرنے، کیونکہ بیمار کے پاس زیادہ بیٹھنا نہیں چاہیے، دیکھو تھوڑی دیر میں ٹیمپریچر اتنا ہو گیا تو اور کیا بیٹھے گا بھائی، تو لے کے چلا گیا۔ اور دل میں وہ کیا سوچ رہا ہے کہ اوہ میں نے عیادت کی، میں نے اس کا دل خوش کیا، وہ خوش ہو گیا ہوگا کہ چلو میرا پڑوسی میری عیادت کے لیے آیا ہے، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن وہ حقیقت میں اس کا دل دکھا کر گیا ہے، اس کو ناراض کر کے گیا ہے، بجائے اس کی خوشی اس کو حاصل کرنے کے الٹو اور زیادہ پریشان کر کے وہ تو گیا۔ ٹھیک یہی حال میرا اور آپ کا ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں نا، مسجد میں ہم یہ سمجھ کر آتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئے، اور آ کر نماز کیسی پڑھتے ہیں، اٹھک بیٹھک والی، دے دھنا دن والی، اور اس طرح کی جو ہے نماز پڑھتے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جیسا کہ وہ چڑیا یا مرغی جو ہے دانہ چگتی ہے پھر اپنا منہ اٹھاتی ہے، دانہ چگتی ہے پھر اپنا منہ اٹھاتی ہے، اس طرح جو ہے ہم اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، فاس فاس نماز پڑھتے ہیں، نہ تعدیل ارکان کا خیال، نہ رکوع سجود کا خیال، اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر کے آئے، باہر نکلتے ہیں ہستی نہ چرا کر کے، ہاں بہت ساری نیکی کر کے آئے، ارے کیا نیکی کر کے آئے، گناہ کر کے گئے، بجائے اللہ کو راضی کرنے کے ناراض کر کے گئے۔ بدترین چور کا خطاب لے کر مسجد سے گئے، کل میں نے بتایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ اس لیے ایک نماز نقلی ہوتی ہے جو میری آپ کی ہے، ہمیں جو ہے کوئی مستحب سنت اس کی کوئی رعایت نہیں، اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی بھی نہیں۔ دیکھو عشاء کے بعد وہاں خلیل صاحب پڑھتے ہیں نا سنت، پیارے نبی کی پیاری سنتیں، تھوڑی دیر بیٹھے نا، تھوڑی دیر 5 منٹ بس، زیادہ نہیں لگتی، دھیان سے سنیں تو کم سے کم بھائی وہ انہوں نے تو سنتیں 12 بتائی، 15 بتائی، نماز کے اندر 17 سنتیں بتائیں، لیکن کبھی 2 بھی سنتیں ہمیں یاد ہو گئی نا تو 2 آج یاد ہو گئی، 2 کل یاد ہو گئی، انشاءاللہ 17 سنتوں کے ہم پابند بن جائیں گے۔ اور ایک سنت کو ادا کرنا اس زمانے میں بھائی 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، جبکہ سنتوں کے جنازے نکل رہے ہو۔ اس لیے جو ہے ہمیں سیکھنے کا شوق پیدا کرنا ہے،
ایسے تعلیم کے حلقوں میں، ایسے مجلس تفسیر کے حلقوں میں، بیان کے حلقوں میں، جہاں کہیں بھی دینی باتوں کا مذاکرہ ہو، اپنے آپ کو بٹھائے، چاہے ہمارا دل لگے یا نہ لگے، ہمارا جی چاہے یا نہ چاہے، بس اپنے آپ کو بٹھائے، عمل کی نیت سے بیٹھے، دیکھو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو، بہت فائدہ۔ تو ایک ہوتا ہے نقلی نماز، تو نقلی نماز کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ثواب لیا لیکن بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے۔ ایک نماز جو ہوتی ہے وہ 8 کی نماز، بعض مسلمان ایسے ہیں جو صرف جمعہ تو جمعہ 8 کی، یعنی 8 دن میں ایک مرتبہ پڑھنے کی نماز، بس اس کے بعد اس سے پہلے مسجد میں آنے کا ہی نہیں۔ 8 کی نماز، جمعہ تو جمعہ نماز پڑھ۔ اور ایک جماعت مسلمانوں میں ایسی ہوتی ہے جو 5ویں قسم جو ہے وہ کھاٹ کی نماز، کھاٹ یعنی جنازے کی نماز، کہ کوئی قریب مر گیا تو اس کی جو ہے جنازہ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، وہ بھی قریب، دوسرے نہیں۔ کوئی قریب مر گیا ہو، کہ ماں باپ مر گئے، بھائی مر گیا، چچا مر گئے، بھائی جو قریب ہے مر گئے تو اب تو جانا ہی پڑے جنازے میں، تو وہ پھر نماز پڑھ لیتے ہیں، کھاٹ کی نماز۔ اور ایک مسلمانوں کی جماعت تو ایسی بھی ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو 360 صرف جو ہے سال میں ایک ہی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، اور وہ بھی عید کی نماز، ہاں، اور بقرہ عید ہوتا 2 نماز، تو 360 کی نماز۔ تو یہ آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ اس لیے وہ ایک دیہات تھا، اور دیہات کے اندر وہ بریلوی اور جو ہے یہ دیوبندیوں کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ بریلوی کہے کہ نہیں ہمارا امام نماز پڑھائے گا عید کی، اور دیوبندیوں نے کہا نہیں ہمارا امام نماز پڑھائے گا۔ ایک لطیفہ ہے یہ تو، لیکن مسلمانوں کی حالت بتاتا ہے یہ لطیفہ۔ اب جو ہے دونوں میں جھگڑا ہوا کہ نہیں کل دیکھی جائے گی، دیکھو کون نماز پڑھاتا ہے۔ وہ دونوں امام صاحب تھے نا، وہ ذرا ہوشیار تھے، انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ دونوں ہماری دونوں کی وجہ سے یہ دونوں قوم لڑے گی، اور جو ہے پھر کیس ہوگا تو پہلے ہی جیل میں ہم کو ہی جانا پڑے گا، اس لیے جیل میں جانے سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے ٹرین پکڑ لے اور ہوا کھاتے ہو جائے۔ جیل کی ہوا کھانے سے بہتر ہے ٹرین کی ہوا کھائے ہوئے، کہ بستی سے نکلو۔ وہ دونوں نکل گئے، دونوں نکل کر چلے گئے۔ اب جب صبح ہوئی عید کی نماز کے لیے سارا مجمع آ گیا، نہ بریلوی امام نہ دیوبندی امام، دونوں امام غائب۔ اب وہاں کا جو چودھری تھا، وہاں کا جو سرپنچ تھا، متولی تھا، وہ دیکھا کہ وہ ہمارا امام بھی نہیں ہو گیا، ہمارا امام بھی نہیں ہے، چلو بھائی اب کیا کریں، اب تو تاتکالک ایمرجنسی، کوئی امام تو آ نہیں سکتا ہے، تو بھائی ہے کوئی، اور کوئی ہوگا بھائی جس نے 3 دن لگائے ہوں گے بھائی، کہ بھائی نماز تو پڑھا لیتا ہوں لیکن عید کی نماز تو ابھی تک پڑھائی نہیں ہے، لیکن چلو جیسی ویسی پڑھا لوں گا۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، او بھائی او کیا، ایک تو سال میں ایک مرتبہ تو ہم آتے ہیں، اس میں بھی تو ایسی ویسی پڑھائے گا؟ مسلمانوں میں سے ایک آدمی کیا ہے اور اس نے کیا کہا، بھائی سال میں ایک مرتبہ تو ہم آتے ہیں اور اس میں بھی تو ایسا کہتا ہے کہ ایسی ویسی پڑھا لوں گا۔ نہیں ایسی ویسی نہیں پڑھانی، اچھی پڑھا بھائی، سال میں ایک ہی مرتبہ آتے ہیں نماز کے لیے۔ تو ایک مسلمانوں کی ایک گروہ یہ بھی ہے دنیا کے اندر، قابل افسوس ہے بھائی۔ اس لیے آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جو نماز بہت امپورٹنٹ ہے، کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا، آج مسلمانوں کے اندر یہ کمزوری ہے کہ مسلمان جو ہے نمازوں سے بہت دور ہے۔ آج دیکھو مجمع مسجدوں کے اندر، آج پورے جو ہے کنٹری میں آپ گھومو، ساؤتھ افریقہ کے اندر جاؤ، کیسی عالیشان مسجد ہے ماشاءاللہ، ہے نا۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اللہ نے مجھے جو ہے دین کی نسبت پر گھمایا ہے، اور میں گیا ہوں، میں نے اللہ کے گھر دیکھے بہت سارے ملکوں میں، لیکن ساؤتھ افریقہ میں نے اللہ کے محل دیکھے، اللہ کے محل دیکھے، اتنی بڑی بڑی مسجدیں ماشاءاللہ ہے، لیکن نمازی 1 صف 2 صف، پوری مسجد خالی، ہے نا۔ تو یہ اندازہ لگائیے آج امت نمازوں سے کتنی دور ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے۔ اس لیے بزرگوں، جس محلے کی مسجد آباد، اس محلے کا گھر آباد، اس محلے کی جو ہے بستی آباد، اور اس محلے کے سارے لوگ آباد، کیونکہ مسجد بھی دعائیں دیتی ہے۔ مسجد جب آباد ہوتی ہے ہمارا محلہ آباد ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں جو ہے اترتی ہے ہمارے محلوں کے اندر، ہماری اسٹریٹوں کے اندر۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرو۔ جو یہ چاہتا ہے میرا گھر آباد ہو جائے،
میرا بزنس آباد ہو جائے، میرا ٹاؤن، میری جو ہے شاپ آباد ہو جائے، وہ اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والا بنے۔ جو اپنی مسجدوں کو آباد کرے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی آباد کرے گا، آخرت میں بھی آباد ہوگا۔ اس لیے بزرگوں سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا۔ اور نماز کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھو قرآن مقدس کے اندر کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کو بہت ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو اس بات کی توجہ دلائی کہ دیکھو نماز جتنا امپورٹنٹ اور اہم فریضہ ہے، زکوٰۃ بھی ایسا ہی اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کو تم الگ نہیں کر سکتے۔ تم نماز کے پابند بن جاؤ اور تم زکوٰۃ ادا نہ کرو تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام کے جو پلرز ہیں اور اسلام کی جو فاؤنڈیشن ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ ان میں سے ایک نماز ہے تو ایک زکوٰۃ بھی ہے، کہ جہاں عبادت بدنی ہے نماز، وہاں زکوٰۃ عبادت مالی ہے، تم اس کو بھی ادا کرو۔ اسی لیے میدان محشر کے اندر یہی مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہوگی، وہ مال جو ہے ایک زہریلا اژدہا بن کر جو ہے اس آدمی کا پیچھا کرے گا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی۔ وہ بے زکوٰۃ شدہ مال اژدہے کی شکل میں آئے گا اور اس کے پیچھے بھاگے گا۔ احادیث کے اندر آتا ہے وہ اژدہا پیچھے ہوگا اور یہ زکوٰۃ نہ دینے والا آگے ہوگا، یہاں تک کہ وہ اژدہا اس کو پکڑ لے گا اور اس کے ہاتھوں کو جو ہے پکڑ کر اس کو چبانا شروع کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے میدان محشر کے اندر ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا اور یہ بھنگ دوڑ شروع ہو جائے گی، یہ جو ہے اژدہے اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ یہی مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، یہی مال جو ہے نا اس کی جو ہے پلیٹیں بنائی جائے گی اور وہ پلیٹیں جہنم کے اندر گرم کی جائے گی، اس کو گرم کیا جائے گا اور پھر ان پلیٹوں کے ذریعے یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے پہلو، اس کے جو ہے پیشانی اور اس کی پیٹھ کو ڈاگا جائے گا، اس کو ڈاگا جائے گا۔ وہ گرم گرم پلیٹیں اس کو جو ہے، کیونکہ یہی پہلو تہی کرتا تھا نا، کوئی چندے کے لیے آ گیا، کوئی فقیر ضرورت کے لیے آ گیا، فوراً اپنا پہلو چرا لینا، ماتھے کے اوپر بل کا آ جانا، اس کو پشت دکھا دینا، یہی حرکت ہوتی ہے ایک مالدار کی، یہی حرکت ہوتی ہے صاحب مال کی، کہ اس کو بہت مشکل لگتا ہے کہ کوئی اس کے پاس جائے۔ حالانکہ یہ تو ہمارے خیرخواہ ہیں جو ہمارے پاس آ کر ہماری زکوٰۃ لے جاتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ کا اصل جو ہے اصل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود جو ہے تلاش کر کے ان جو ہے محتاجوں کے پاس جا کر اپنی مال کی زکوٰۃ دے تاکہ مال کی گندگی دور ہو جائے۔ زکوٰۃ کو شریعت اسلامیہ نے جو اہم فریضہ بتایا ہے، اس کے ادائیگی کے کچھ اصول بیان کیے ہیں اور اس کے ادائیگی کے کچھ آداب بیان کیے، وہ انشاءاللہ تعالی مختصر آئندہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ارحم موتانا وموتى المسلمین۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا، اپنے مالوں کی صحیح طور پر زکوٰۃ نکالنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس کے علاوہ بھی اے اللہ جو مال کے حقوق ہیں ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کے اعتبار سے اے اللہ اپنے سخاوتوں کے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ رمضان کا ماہ مبارک جس میں تیرے نبی بھی سخاوت میں اضافہ کر لیا کرتے تھے، ویسے تیرے نبی تو اس سے زیادہ سخی نہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، ان کی سخاوتیں تو اتنی عام تھی لیکن اس کے باوجود رمضان میں سخاوتوں کا معاملہ اور بڑھ جایا کرتا تھا۔ اے اللہ اپنے نبی کی سنت کے مطابق ہمیں بھی اے اللہ سخاوت کرنے والا بنا دیجئے۔ اے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ جو مرحوم ہو چکے مغفرت فرما دیجئے۔ ہمارے اللہ ساجد بھائی 24 سکھر والے، ان کی ساس و اماں کا
آج انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اور اسماعیل بھائی اے اللہ کنٹھاریا والے، اے اللہ ان کی سالی کا بھی آج انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا دے دیجئے۔ ہمارے شعیب بھائی کی جو صورتی ہے، اے اللہ ان کی بہن بہت دنوں سے 4-5 دن سے بیمار ہے، آکسیجن بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اے اللہ ان پر رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ دے دیجئے۔ اور اس طرح مولا کریم اے اللہ ہندوستان میں خاص طور پر بروچ میں، اے اللہ بروڈا میں، احمد آباد میں، سورت میں، اے اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اے اللہ بہت سارے لوگ مر چکے ہیں، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے اور مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ رحم کا معاملہ کر دیجئے۔ اے اللہ اتنا خوشگوار تو نے ماحول ہمیں عطا فرمایا ہے، اے اللہ صحت اور عافیت کی زندگی بھی تو نے ہمیں دی ہے، اے اللہ اس کی قدر کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ قدر کی توفیق دے دیجئے۔ رمضان کے جتنے ایام باقی ہے اے اللہ بہت آسانی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اے اللہ گزار دیجئے، اے اللہ گزار دیجئے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لیجئے، اے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا